کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی۔ اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ، کلیجے سے بات ہے، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا، اور اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی۔ ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔ میرے بھائیو، پہچانو تو صحیح دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے، جفاؤں والا۔ میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گرے، انسان، جنات، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑم 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں ایسا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، مائیں باپ بیویاں بچے خامن، یا اللہ میری جان میری جان۔ پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، ایک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں، ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے۔ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، حسین، کامل، اکمل، مکمل، اجمل، انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ سارے کرتے ہو نا؟ باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے، پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا، تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنوں ہے جو لگا ہوا ہے۔ ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے، پھر اتار کے واپس آئیں گے، پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں، اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو، باقاعدگی سے جاؤ گے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں۔ پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد، جس نے اسلام کو پیش کیا،
مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقے کی بات کبھی کسی مسلک کی بات کی. جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں, کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے, ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں, ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں. میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو, اپنے اللہ کو منا لو, اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو, یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا. اس کے لیے تبلیغ میں پھرو. اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا. میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا, بصیرت سے کہہ رہا ہوں. کرو گے تو اللہ چمکائے گا, نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق. الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا کریم, اے بادشاہوں کو بادشاہ, اے دو جہان کے تنے تنہا اللہ, ہم تیرے غلام, تیرے فقیر, تیرے بندے, سب سے مایوس ہو کر, سب سے ٹھکرائے ہوئے تیرے دروازے پر آ بیٹھے ہیں. اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے, تیری رحمت کے در ایسے کھلے ہیں, سارا سال نہیں کھلتے ایسے. اگر آج بھی ہم محروم ہو گئے, ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا. ہمیں اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے. یا اللہ بے شک تیرا کھا کے تیری نافرمانیاں کی, تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے, تو نے ہٹایا ہم نہ ہٹے, تو نے روکا ہم نہ رکے. تیرا ہر حکم توڑتے چلے گئے, تیری نبی کی ہر سنت کو ذبح کرتے چلے گئے. آج کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں, زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں. موت آگے ہے, دنیا پیچھے جا چکی ہے. سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا تیرا سامنا کیسے کریں. اے مالک اپنے ستاری کا معاملہ فرما, ہمیں معاف کر دے. ہم تیری دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے, ہم آخرت بھی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے. ہم آج توبہ کرتے ہیں, آج ہم آئے ہوئے ہیں. یا اللہ تو خود کہتا ہے تلقیتہ من بعید, آجا آج ہمارا استقبال کر لے. یا اللہ یہ اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے, سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سب نے پہلے توبہ کا ارادہ کیا ہے. اب اپنی زبان سے مجھے ترجمان بنائے, میں ان کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں عرضی پیش کرنے آیا ہوں. اے مالک اے مولا, ہمارے مجمع میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے, عمر جیسا کوئی نہیں ہے, عثمان جیسا کوئی نہیں ہے, علی جیسا کوئی نہیں ہے. سب تیرے مجرم کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں, سب تیرے نافرمان کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. اے مولا آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تو نے فیصلہ نہ بدلا, ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. آج ایک دفعہ عرشوں پہ اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں, ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں. ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں, ہماری کشتی ڈوب رہی ہے, کوئی پار لگانے والا نہیں ہے. اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ, اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ, آجا ہمیں نکال لے. سارا جہان ہماری کشتی میں سراغ کر رہا ہے, ہمیں ڈبونے پہ آیا ہوا ہے. ہمارے معصوم بچوں کی فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا.
ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا. ہماری بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو گئیں. اب تو آجا، اب تو آجا، بڑی دیر ہو گئی. رمضان تو جا رہا ہے، تو نہیں آ رہا. رمضان تو جا رہا ہے، تو آجا میرے آقا. پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے. تیرا عرش، تیرے لشکر، تیرا سارا میرے مولا جاہو جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے. تھوڑا اور نیچے آجا، آجا، آجا مولا. یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے. ان زمین کے فرعونوں سے اب ہمیں نجات دے دے. یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے. آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ. تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی چاہتا ہے. جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں. اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ. ہمیں نکال لے اس گرداب سے، ہمیں نکال لے اس یا اللہ نافرمانی کی زندگی سے. ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے. اے مولا کریم، تو سامنے آ. تجھے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تیری منتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. تو ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں. ہم تجھ سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں مولا. ہماری کوئی نہیں سن رہا. رمضان میں امید تھی تیرے در کھلنے کی، پر 25 روزے چلے گئے یا اللہ، در تو کوئی نہ کھلے. پتہ نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری مدد نہیں آ رہی تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. تیرے فیصلے نہیں بدلے تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں. پر ہم اپنی کم ظرفی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے. ہمیں درد ہوگی ہائے تو تیرے سامنے کریں گے، دکھ آئے گا تو تجھے سنائیں گے مولا. ضرب لگے گی تو تجھے آ کے دکھائیں. بچہ مار کھا کے ماں ہی کو تو دکھاتا ہے. بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، اسے اپنے نشان دکھاتا ہے. مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے. ماں اس کے نشان چومتی ہے، سہلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. وہ بچہ بہل جاتا ہے. ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا، ہمیں تو سب مارنے والے ہیں. کب یہ شام جائے گی، کب تو صبح لائے گا. ہماری تو اکھیاں پتھر آ گئی میرے مولا. اس مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک. ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا. یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں. اس میں تو فیصلہ ظاہر کر دے. ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے. ہمیں پتہ ہے ہمیں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، یہی ساری آوارہ نسل ہے، گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی، بے پردگی میں ڈوبی ہوئی، سود میں ڈوبی ہوئی، حرام کھاتی ہوئی. یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں. ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے، نہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمیں لے جانا. ہمیں یہی لانا، یہی لانا. ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ہماری سن لے میرے مالک. اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، آ جاؤ. آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ. ہمیں ہمارا رب بنا کے دو، وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے. ہمیں ہمارا رب بنا. اے مولا، کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کر دے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ. کوئی بھی نہیں ہے یار، کوئی. دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے. لیکن میرے مالک، میرے آقا، ہمیں اتنا مانگ ضرور ہے. ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری توفیق کے ساتھ لائے.
یہ ماتھا آج تک تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا. ہم نے آج تک تجھے پکارا ہے، گندے ہو کر بھی تجھے ہی پکارا ہے. تیری نافرمانیاں کرے ہم نے تجھے ہی پکارا ہے. ہم نے کبھی مخلوق کو نہیں پکارا، ہم نے جب بھی پکارا تجھے. حالانکہ پتہ ہے ایک ایک حکم توڑ کے پھر تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں. او بدو نے کہا تھا تیرے نبی سے ہمارا حساب کون لے گا؟ تیرے نبی نے کہا تھا اللہ لے گا. تو بدو نے کہا تھا مزے ہو گئے. تم تیرے نبی نے کہا تھا کس بات کے مزے ہوئے؟ تو بدو نے کہا تھا سخی آدمی جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. اس نے مان کیا تھا تو بڑا سخی ہے، تو قادر ہوگا تو معاف کر دے گا. یا اللہ تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقدور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا جابر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجبور کوئی نہیں. تمہیں جہنم میں ڈال دے تیرا عین انصاف ہوگا. تو بجلیوں کو ہم پر یا اللہ برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا. تو پتھر برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا. تو بندر خنزیر بنا دے تیرا عین انصاف ہوگا. چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گندے، تیرا کھایا تجھے للکارا، تو نے آنکھیں دی تھی جھکانے کے لیے، ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا. تو نے کان دیے تھے قرآن سننے، حلال سننے، ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی. اللہ او میرے مولا ہم لٹ گئے. او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں. مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا، ہماری تہذیب جل گئی، ہمارا اخلاق جل گیا، ہمارا حیا جل گیا، ہمارا راتوں کا رونا ناچنے میں بدل گیا، مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا. انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا، عدالت کی دیواروں سے یا اللہ مظلوم کے خون کے چھینٹے نظر آنے لگے. اے مولا کریم مالدار باغی ہو گئے، یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے، عورتیں بے پرد ہو گئی، نوجوان آوارہ ہو گئے. بتا جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے، آگ لگ جائے، وہ ہائے نہ کرے تو کیا کرے؟ ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، یہ مسئلہ تو حل کرے گا تو ہوگا. اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے. ہم ٹکر بھی مارے تو سر پھوٹتا ہے، ہم چلنا بھی چاہیں تو دلدل ہے، ہم چڑھنا چاہیں تو بلند و بالا پہاڑ چوٹیاں ہے. تو آ میرے آقا، اے خلیل کے، اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، اے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ، اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ، اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ. اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما. ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے. آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے. ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے یا اللہ، ان کی زبانوں کو قرآن پہ جاری کر دے، ان کی زبانوں سے گندے گانے واپس لے لے یا اللہ. ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے. ہم لٹ گئے، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئی،
ارے ہائے میرے آقا، تجھے کیا سنے ہم پہ کیا ہو گیا، اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اے مالک، دوری دھار کے خنجر ہیں، ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں، تو آج بھی نہ آیا، پھر تو کب آئے گا یا اللہ؟ اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا، اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا۔ زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ وہ نوحہ کو نہ لیں، اب تو در کھول دے، کھول دے، آجا، او تو آجا، او محمد مصطفیٰ کے اللہ، اس سے بڑا واسطہ ہمارے پاس کوئی نہیں۔ بس معافی دے دے، معافی دے دے، معافی، عذاب ہٹا لے، بس کر لے، او بس کر لے، اب بس، بس کر دے یا اللہ، ہمیں فرعونوں سے نجات دے نا، ان فرعونوں کو پکڑ تو یا اللہ، ہمیں نمرودوں سے نجات دے، ان نمرودوں کو پکڑ میرے اللہ، ہمیں شدادوں سے نجات دے، ان شدادوں کو پکڑ، ان قارونوں کو پکڑ جنہوں نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا، انہیں زمین میں دھنسا، جنہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، ان کو عبرت کا نشان بنا، جنہوں نے ہمارے خون کی ہولی کھیلی، تو ان کو پارا پارا فرما، جو آج تکبر سے اڑی مار کے چلے، ان کے ٹانگیں توڑ دے میرے اللہ، یہ جو آنکھیں آوارہ ہو گئی ہے، اے اللہ، اے مولا، اے بے زوال اللہ، اے لا زوال اللہ، ان پہ کرم فرما، جو زوال میں ڈوب گئے، اے زوف سے پاک اللہ، ان پہ کرم فرما، جو زوف میں گر گئے، تو آجا اپنے حبیب کی امت کو سنبھال لے۔ بدر بھی تو رمضان میں ہوا تھا، جمعے کا ہی دن تھا میرے مولا، ایک ہفتہ پیچھے کی بات ہے، وہ بدر کے فرشتے اتار دے، اگرچہ نہ ابو بکر ہے، نہ علی ہے، نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، نہ ابو عبیدہ ہے، نہ عبد الرحمن ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ عائشہ جیسی مائیں ہیں، نہ فاطمہ سکینہ جیسی بیٹیاں ہیں، مر مالک، ہم نے بھی تو وہی کلمہ پڑھا، ہمیں بھی تو تیرا نبی اپنا امتی بنا گیا ہے، اسے تو ہمیں عذاب دے گا، اسے بڑا دکھ ہوگا یا اللہ، ہم تو تیرے عذاب کے حقدار بن چکے، ہمارا کوئی اس پہ کوئی ہمارا مطالبہ ہو ہی نہیں سکتا مولا، نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، حیا چلا گیا، عدل چلا گیا، فرمانیاں آ گئی، سب کچھ ہوا، جو مرضی کر تجھے حق پہنچتا ہے، پر میرے مالک تو ہمیں عذاب دے گا، تیرا نبی بڑا روئے گا یا اللہ، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ، تو نے دیکھا نہیں تھا وہ مدینے میں کیسا تڑپا تھا، وہ عرفات میں کیسے رویا تھا، اونٹنی پہ 5 گھنٹے کیسے بے قرار ہوا تھا، امت کے لیے تو رویا تھا، تو نے طائف میں تو دیکھا تھا، اوئے ہائے کاش، ہائے ہائے کاش ہم وہ منظر دیکھنے والے ہوتے، کیسے خون کے فوارے چھوٹے تھے، اور جب تو نے کہا تھا کہ ان کو برباد کر دو، اس نے کہا تھا نہیں نہیں یہ نہ صحیح، ہائے ہائے ہائے، ایسا نبی، ایسا پیارا، ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے حق کو بھی ضائع کیا، تیرے محبوب کے حق کو بھی ضائع کیا، ہم نے ستم کیا، ہم تو اس کا سامنا بھی نہیں کر سکیں گے، تجھے اس کے ان قربانیوں کا واسطہ، اب امت کی بگڑی بنا دے، ان کی شام پہ صبح لے آ، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، ان کالونی والوں کو قبول کر لے، ان شہر والوں کو قبول کر لے، اس دیس کو پاک کر دے، اس کا نام جو پاک رکھا گیا، اور یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا، اسے پاک کر دے، ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں،
روزانہ پانی سے صحن صاف کرتے ہیں، تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے، آ جا اسے دھو میرے مولا، اسے زنا سے دھو دے، اسے سود سے دھو دے، اسے جھوٹ و خیانت بددیانتی ظلم و ستم سے دھو دے، اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا، آ جا، آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا، نہیں تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا، آجا تجھے للکارا جا رہا ہے، آجا تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، آجا آجا آجا، نہیں آنا پھر بھی آجا، آج تو آئی جا یا اللہ، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں، ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ آئے ہائے، ہم بھی تو کبھی دیکھتے تیرے دین کی بہار، ہم تو خزاں دیکھ دیکھ کے مولا عمر گزار رہے ہیں، ہمیں بھی تو بہار دکھا، مسجدوں کی آبادی دکھا، اے مولا ظالم کی سر کو بھی دکھا، بے حیاؤں کو ہدایت دکھا۔